أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بے شک جو منافق خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں اور جن کے پاس صدقہ دینے کے لیے اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں سو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، سورہ توبہ کی ان 2 آیات طیبات میں تاریخ اسلام کے 2 الگ الگ موقع ہیں جو کہ بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان میں سے ہر موقع میں ہم تاریخ کا آئینہ بھی دیکھیں گے اور پھر اس سے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ کریں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیات کی تفصیل ارشاد فرماتے ہوئے جو روایت نقل فرمائی، اس روایت کو ابن اسحاق نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے احوال اور واقعات پیش ہوئے تھے، جن میں سے قرآن حکیم اپنی ذاتی ترتیب کے حساب سے کبھی کسی عنوان کو چھیڑتا ہے، کبھی کسی عنوان کو چھیڑتا ہے۔ اس میں قرآن حکیم کی اپنی حکمتیں کار فرما ہیں۔ اول سے لے کر آخر تک جس ترتیب سے سب کچھ ہوا قرآن اس طرح بیان نہیں کر رہا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس آیت کو جہاں رکھنے کا حکم ارشاد کیا تھا، صحابہ پاک اس آیت کو اسی جگہ پر مرتب فرما دیا کرتے تھے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اعلان ارشاد کیا۔ اعلان یہ تھا کہ یا ایھا الناس تصدقوا اشہد لکم بہا یوم القیامہ، کہ آج کے دن صدقہ کرو اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو آج جو شخص صدقہ دے گا میں قیامت والے دن اس کا گواہ بن جاؤں گا اور اللہ کے ہاں سے اسے بخشش اور مغفرت لے کر دوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر بہت سارا فنڈ بھی اکٹھا ہوا، لیکن ان میں سے 2-3 باتیں ایسی ہو گئیں جن پر پھر قرآن باقاعدہ عنوان بن کر اتر آیا۔ مثلاً کیا ہوا؟
ایک صاحب کھڑے ہوئے جن کے بارے میں روایت کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا. ان الفاظ پر بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے عبرت کا اور نصیحت کا بہت سارا سامان ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ عندی 4 دود, میرے پاس 4 اونٹ ہیں کل, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان اونٹوں میں سے صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول فرما لیا. ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا, فجاء رجل, ایک ایسا شخص آیا, الفاظ میں غور کیجئے گا, ایک ایسا شخص آیا کہ جس کے وجود کی کیفیت کیا نقل کی حدیث کے الفاظ میں, لا واللہ ما بالبقیع رجل اشد سواد وجہ من, وہ شاید پورے مدینے میں سب سے سیاہ رنگ کا وہی شخص تھا, رنگ اس کا سخت سیاہ, کوئی اس سے زیادہ کالا نظر نہیں آتا تھا. ولا اقصر قامہ, اور اگر مدینہ میں سب میں دیکھا جاتا تو وہ گٹھا بھی تھا. یہ ترجمہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, ہم اپنے ماحول میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. چھوٹا قد تھا ان کا, پستہ قد اور پستہ قامت وہ شخص واقع ہوا. ولا اذم فی عین من, اور اس کی آنکھ کو دیکھا جاتا تو لگتا اس میں تو کوئی حسن ہی نہیں ہے, یعنی دل چاہتا کہ ایسی آنکھ کسی کی نہ ہو. بھئی اللہ رب العالمین ہے, وہ جس کو چاہے گورا بنا دے, جس کو چاہے چٹا بنا دے, کالا بنا دے, جس کو چاہے لمبا کر دے, جسے چاہے وہ چھوٹا کر دے, جس سے چاہے وہ حسن سمیٹ لے, جسے چاہے وہ حسن سے نواز دے. یہ تو اس کی عطائیں ہیں. تو خیر سے یہ صاحب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بناقہ, یہ انہوں نے اپنی اونٹنی کی لگام تھامی ہوئی تھی. تو آ کر کہا یا رسول اللہ یہ اونٹنی ہے, یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک منافق نے آواز کسی اور آواز کس کر کہنے لگا کہ ہی خیر منہ, اور تجھ سے تو تیری اونٹنی بہتر ہے. اس نے یہ آواز کسی, تجھ سے, اس بندے سے تو اس کی اونٹنی زیادہ خوبصورت ہے. اچھا, روایت میں تھا کہ اس کا خیال نہیں تھا کہ یہ آواز رسول اللہ سن پائیں گے. اس نے اپنی طرف سے اتنا ہولے کہا کہ شاید رسول اللہ یہ آواز نہ سن پائیں, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی عطا سے اس آواز کو بھی سنا, اور سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے دشمن, یہ اونٹنی نہیں بلکہ اونٹنی والا اونٹنی سے بھی بہتر ہے, اور یہ تجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد کیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام روایت نے عبد الرحمن ابن عوف نقل فرمایا. تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس 8000 دینار ہیں, تو آدھے میں اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. لفظ انہوں نے بڑا خوبصورت استعمال کیا. رسول اللہ جان رحمت ہی سے سنا ہوا تھا کہ یہ صدقہ اللہ کو قرض دینا ہوتا ہے. کہا حضور میں آدھے اللہ کے راستے میں قرض دیتا ہوں اللہ کو, اور آدھے میں اپنے گھر میں بچا کر رکھ کے آیا ہوں بیوی بچوں کے لیے. یا رسول اللہ کے جملے نے حیرت میں ڈال دیا. حضور نے فرمایا جو تو نے اللہ کے راستے میں دیے اللہ اس میں بھی برکت ڈالے, اور جو گھر چھوڑ کر آیا ہے اللہ اس میں بھی برکت پیدا فرما دے. تو آپ نے اس جملے سے محسوس کیا کہ اللہ کے راستے میں دینے والا جو دیا اللہ اس میں بھی برکت پیدا فرماتا ہے, اور جو پیچھے بچا مت سوچنا کہ کم رہ گیا, حضور نے کہا اللہ اس میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے. اچھا, اب کہ ایک صاحب آئے, انصار کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا, تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا. اچھا جی, اس تھیلے میں کیا تھا؟ لگ بھگ 3-4 کلو کھجوریں ہوں گی. رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ انی اجرت نفسی من بنی فلان اجر الحریر فی عنقی علی صاعین من تمر. یا رسول اللہ جب آپ نے اعلان کیا تھا نا کہ صدقہ دو, تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو میں رات بھر ایک شخص کا ریشم گردن پر اٹھا کر ادھر سے ادھر ڈالتا رہا تاکہ مجھے اجرت میں کچھ ملے گا تو میں اپنی آقا کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اب منافقوں نے ادھر کیا آواز لگائی اور ادھر قرآن نے کیا آواز لگائی. منافقوں نے کہا کہ یہ دیکھو ابو عقیل, ان کا نام تھا ابو عقیل, تو انصاری, یہ 2-2.5 کلو کھجوریں لے کر آیا ہے, اس سے جہاد ہوتے ہیں. یہ اللہ کو لا حاجت, اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے 2 سیر چھہاروں کی. اور ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے
جو وہ 4000 دینار پیش کیے تو منافقوں نے ادھر بھی آواز کسی اور آواز کس کر کہنے لگے لا شیء فیہ الا ریاء و سمعا، یہ عبد الرحمن صاحب کے سامنے دے رہا ہے نا، یہ ریاکاری کر رہا ہے، اچھا جی یہ دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ منافقوں نے کسی کو بھی نہ بخشا، جو کم مال لایا اس پر بھی تانا مارا، جو کالے رنگ کا صاحب تھا اس پر بھی تانا مارا، جس نے زیادہ مال دیا اس پر بھی تانا مارا۔ اب قرآن حکیم نے یہ سارا نقشہ پہلے اپنے الفاظ میں کھینچا، وہ الفاظ کیا تھے؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، یہ جو صدقہ دے رہے ہیں یہ ایمان والے ہیں، تو ان کے ایمان والا ہونے کی گواہی ارشاد کی۔ اور پھر وہ جو ساری رات پانی کھینچ کر، ایک صحابی ابو جہیم بھی ہیں جنہوں نے ساری رات پانی گیڑا اور پانی گیڑ کر کے تو کھجوریں پیش کی، اور ایک یہ صحابی تھی ابو عقیل جنہوں نے ریشم گردن پر اٹھا کر تو مزدوری کی رسول اللہ کی خدمت میں مال لانے کے لیے۔ ان دونوں کو تانے کا نشانہ بنایا گیا۔ قرآن یہاں کیا بولا؟ والذین لا یجدون الا جہدہم، یہ ایمان والوں میں کچھ وہ بھی تو ہے نا کہ جو اپنی خالص محنت کی کمائی لے کر اللہ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھلے 2 کلو ہیں، قرآن نے اسے عنوان بنایا، بھلے وہ کم ہے، وہ ایمان والوں کے سامنے عنوان بنا کر پیش کیا گیا۔ بس جاننا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں نیکی مختصر بھی ہو نا، وہ کم درجے میں بھی ہو، اس کا وجود چھوٹا بھی ہو، لیکن ایمان والوں اسے چھوٹا نہ سمجھنا، اس لیے کہ اخلاص مندی ایسی عظیم شے ہے کہ اس چھوٹی نیکی کو بھی قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیتی ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، یہ تھے وہ حالات جن حالات پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کیا تھے۔ چھوٹی نیکی کی، کم صدقہ ہوا، اس پر منافقین نے تانا مارا۔ کالے رنگ کا تانا اس چھوٹے جسم والے صحابی کو دیا گیا، جنہوں نے مال زیادہ خرچ کیا انہیں بھی تانا دیا گیا۔ یہ وہ تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور میں ترتیب کے ساتھ سبق نمبر 1 آپ کی خدمت میں یوں کہنا چاہوں گا، میاں دیکھو ہم میں سے ہر کوئی، کسی کو اللہ نے توفیق دی زیادہ، کسی کو اللہ نے توفیق دی کم۔ کوئی بیچارہ وہ ہے جو بمشکل 5 نمازیں پڑھتا ہے، اور کوئی خوش بخت وہ ہے جسے اللہ نے تہجد بھی ساتھ عطا فرما دی۔ کوئی خوش نصیب وہ ہے جسے اشراق کی دولت بھی میسر ہو گئی، اور کوئی خوش بخت وہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین کے نفل بھی عطا فرما دی ہے۔ اچھا نمازوں سے ہٹ جاؤ اور آگے چلے آؤ، کچھ بیچارے وہ ہیں جو زکوٰۃ بمشکل دل چاہے سے یا نہ چاہے سے دے دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور بھی بہت مال خرچ کرتے ہیں، اور کچھ بیچارے مالدار ہیں ہی نہیں ہیں لیکن وہ روپیہ یا 2 روپے مسجد فنڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے ایک موقع کا وہ جملہ یاد پڑ رہا ہے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا۔ تو جو ہمارا ادارہ ہے اکیڈمی آف اسلامک اینڈ ماڈرن اسٹڈی راولپنڈی، تو وہاں مسجد کے دروازے کے باہر ایک لوہے کا بنا ہوا باکس لگا ہوا تھا، تو ہفتے بعد اسے کھولا جاتا۔ تو ایک بار ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی کتنے پیسے نکلتے ہیں اس لوہے کے باکس میں سے، ہفتے میں کتنے پیسے نکلتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار کبھی 70 نکل آتے ہیں، کبھی 100، کبھی 150، کبھی 200 بھی نکل آتا ہے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ کیا 200 سے یا پھر 70 سے یا پھر 100 روپے سے مسجد بن جائے گی آپ کی؟ یہ تو بہت بڑی مسجد ہے، کیا یہ 70 روپے سے مسجد بن جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے کہ مسجد بنے گی یا نہیں بنے گی، میں تو یہ سوچ کر لگایا ہوا ہے کہ کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جنہیں درد ہے، جنہیں پیار ہے، جنہیں اخلاص ہے، ان کی توفیق میں ہے ہی روپیہ، لیکن وہ روپیہ لوگوں کے سامنے دے نہیں سکتے۔ انہیں شرم آتی ہے کہ لوگ ہزاروں دیں تو میں 1 روپیہ دوں گا تو کیا ویلیو ڈلے گی، اور یہ تو میں نے ان کے لیے خفیہ اہتمام کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کسی کی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، ممکن ہے کہ وہ اپنی اخلاص مندی کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں ایک عنوان پا جائے اور اللہ کے دربار میں ایک نام پا جائے۔ تہجد پڑھنے والا نہ پڑھنے والے کو چھوٹا نہ سمجھے، اور جماعتوں میں حاضر ہونے والا جو مسلمان تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتا ہے اسے ہلکا نہ جانے، ہزاروں خرچ کرنے والا 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو مختصر نہ جانے۔ گویا جس کے پاس جس طرح کا بھی حسن عمل ہے، میاں اللہ رب العالمین اس کے اخلاص کی بنیاد پر
اسے قبول کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا نہ جاننا بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو مختصر جاننا، یہ ہمارے مذہب کا عنوان ہے۔ یہ پہلا سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا۔ یہ میں نے بطور مثال ایک دو نیکیوں کا حوالہ دیا، وگرنہ ہر عمل صالح میں قانون شریعت ہمارے سامنے یہ ہے، ہر زیادہ کچھ کرنے والا وہ کم کچھ کرنے والے کو حقیر نہ جانو جب تک وہ اللہ کے فرائض میں ڈنڈی نہیں مارتا، جب تک وہ احکام شریعت کو صاف صاف نہیں توڑتا ہے۔ اور دوسری بات بطور سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ کافی ساری نشستوں میں جہاں ہم تاریخ کا آئینہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں تو وہاں کچھ منافقوں کی روش، منافقوں کا کردار بھی تو ہم سامنے سیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک میں نے جو کچھ کہا کہ یہ فلانے رویے یہ ایمان والوں کے رویے نہیں ہوتے، یہ تو منافقوں کے رویے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے میں نے کہا تھا نمازوں میں سستی کرنا یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے کہا یہ انداز تو منافق کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو منافق نہیں کہنا چاہتا، میں کہتا ہوں یہ کردار منافقوں کا کردار ہے۔ میں نے ہر بار یہ جملہ وضاحت کے ساتھ بولا ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ کردار منافقوں کا ہے۔ اچھا، بات کرنے میں جھوٹ بولنا یہ کردار منافقوں کا ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دینا یہ کردار منافقوں کا ہے۔ اور کسی کا مندہ سوچنا، پشت پیچھے کسی کا مندہ سوچنا یہ کردار منافقوں کا ہے۔ بات کر کے پھر مکر جانا یہ کردار منافقوں کا ہے۔ اور حوالہ سورہ توبہ کا یہ سارے حوالہ جات میں گزشتہ نشستوں میں آپ کو بتا کر آیا ہوں۔ آج رک جاؤ ایک نیا کردار ہے منافقوں کے حوالے سے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، اور پھر تولنا ہے ہم نے اپنے آپ کو کہ کس میں اس کردار کی کالک ہے اور کسے اللہ رب العالمین نے صاف ستھرا فرما دیا ہے۔ یعنی تصویر پھر دیکھیے گا ذرا غور کے ساتھ۔ مال کم آیا تو کہا یہ اتنے مال سے کیا جہاد ہوتے ہیں، نکتہ چینی کر دی اور عیب جوئی کر دی۔ مال کسی نے زیادہ دیا تو منافقوں نے پھر تانا مار دیا اور کہا کہ یہ ریاکاری کرنا چاہتا ہے، یہ دکھلاوا کرنا چاہتا ہے۔ آنے والا کالے رنگ کا تھا تو کہا دیکھو اس کی تو اونٹنی ہی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ منافقت کی ایک روش یہ ہوتی ہے، وہ ہر پہلو نکتہ چین ہوتا ہے، وہ ہر جہت نکتہ چین ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جو پہلو بھی زندگی کا آ جائے، کردار کا جو صفحہ بھی اس کے سامنے کھل جائے، وہ رک نہیں سکتا، مجبور ہوتا ہے اپنی عادت کے ہاتھوں، اپنے کردار کے ہاتھوں اس نے انگلی اٹھانی ہی اٹھانی ہوتی ہے، اس نے عیب تلاش کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، اس نے نکتہ چینی کرنا ہی کرنا ہوتی ہے۔ بھائی میں مثال کہنا چاہوں گا، کوئی صاحب دولت ہو، اگر وہ حج کرنے کے لیے جائے نا تو کیا آپ نے پایا نہیں ہے کہ لوگ آوازیں کستے ہیں اللہ نے اتنا مال بھی دیا اور دیکھو جی حج کرنا ہی نصیب نہیں ہے جی۔ اگر وہ قسمت والا بیچارہ چلا ہی جائے تو اب آوازیں ذرا بدل جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی ایسے حج کا کیا فائدہ جی جو غریبوں کی ہڈیاں نچوڑ کر پیسہ کمایا ہوا ہو۔ اچھا، نہیں جاتا تھا تو بھی عیب لگایا جا رہا تھا، اب اگر وہ چلا گیا ہے تو بھی اسے عیب لگایا جا رہا ہے۔ کسی مسجد کا امام، کسی مسجد کا خطیب، میں مثالیں ہیں ہزاروں، سمجھنے کے لیے ہم اپنے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی محراب نشین جی اس کی ضرورت بڑھ گئی اور آمدن کم ہو گئی، اس نے کسی سے بات کر دی جی مجھے پیسے چاہیے قرض دے دو نا جی، تو آواز میں نے یہ پائی، محسوس کی مولانا ہے یہ مسجد پر بوجھ ہے، لوگوں پر بوجھ ہے، یہ خود ہمت کیوں نہیں کرتے نمازیں بھی پڑھائیں نا جی اور کچھ کاروبار بھی کرے نا جی۔ اچھا، تانا یوں ہو گیا۔ اور اگر کسی صاحب کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں، اب اس کے لیے تانا کیا ہوگا؟ لو جی مولاناؤں کو، علماء کو، ان اماموں کو یہ تجارت سے کیا لگے جی، انہیں تو اپنا مسلح سنبھالنا چاہیے جی۔ یہ میں نے دو مثالیں کہیں، چاہو تو اپنے گھروں میں دیکھو، چاہو تو اپنے کاروبار کے ٹھیوں میں دیکھو۔ کوئی صاحب بوڑھے ہو جائیں اور اپنے بچوں کی آمدن پر وہ گزارا چلائیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بچوں کا حق ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کی نگہداشت کریں۔ اچھا جی، اب آواز کسی جاتی ہے یہ بوڑھا بندہ جو ہے نا اب یہ اپنے بچوں پر بوجھ بن گیا ہے۔ اچھا جی، اگر وہ اٹھ کر کام ہی کرنا شروع کر دے اور کچھ کمائی کے لیے ہیلا کر ہی لے تو کہا جاتا ہے یہ ابھی تک بھی رجا نہیں ہے، یہ دیکھو ساری زندگی کماتا رہا اور اب بھی اس کی بھوک پیسوں پر مٹ نہیں رہی ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے کہنا چاہی۔ سب سے پہلے ہم قرآن کے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ میں دیکھیں گے کیا ہم ایسے ہیں کہ کوئی جو جہت بھی اختیار کرے ہم عیب ڈھونڈتے ہیں، ہم نکتہ چینی کرتے ہیں، ہم اس میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم کسی بھی کردار کے صفحے پر انگلی اٹھا دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے ہمیں ڈرنا چاہیے،
ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ہر بات پر انگلی اٹھانا یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ کی سنت کیا ہے. منافقوں کا کردار یہ تھا، وہ ہر ایک پر انگلی اٹھا رہے تھے. ایسے میں اللہ کی شان کیا تھی؟ اللہ کا کردار نہیں ہوتا، اللہ کی شان ہوتی ہے. ایسے میں اللہ کی شان کیا تھی؟ ایک آیا، ہاں جی اس کا پیسہ کم تھا، رب کائنات نے کہا دیکھو نا جی یہ کتنا عظیم آدمی ہے، اپنی محنت کی کمائی سے ہمارے ہاں لے کر آ رہا ہے. دوسرا آیا اور وہ زیادہ مال لے کر آیا، اللہ رب العالمین نے منفی پہلو کی بجائے یہ کلام کر دیا، یہ دیکھو جو زیادہ لے کر آ رہا ہے یہ تو بڑا ایمان والا ہے اس لیے زیادہ لے کر آ رہا ہے نا. تو جان گئے ہر پہلو میں انگلی اٹھانا، نکتہ چینی کرنا، عیب جوئی کرنا یہ ایمان والے کی پہچان نہیں، یہ منافق کا کردار ہے. اور ہر جہت کو خوبصورت بنا دینا، اس میں جمالیاتی انداز میں دیکھنا، اسے بھلائی پر محمول کر دینا، یہ صرف ایمان والوں کا نہیں بلکہ یہ اللہ کی سنت قائمہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی شان عظیمہ ہوتی ہے کہ ہر پہلو میں حسن ڈھونڈنا، ہر جہت میں کوئی اچھا منظر اور کوئی اچھا خیال سامنے لے آنا. یہ ایک تصویر تھی منافقوں کے کردار کی. رک کر کے میں ایک تیسرا سبق بھی ہے جو کہنا چاہوں گا، میں اس میں ذرا آہستہ ہو جاؤں گا، ذرا اس میں ہولا ہو جاؤں گا تاکہ وہ سبق بھی ہم دیکھ لیں. ایک میں نے جملہ کئی جگہوں پر سنا، وہ جملہ کیا ہے؟ مثلا دیکھو یہ ہمارے جو نعت خوان احباب ہیں یہ نعت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص جتنا بھی جس کا ہے وہ جزا عطا فرمانے والا ہے. ابھی میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ خام خواہ نکتہ چینی کیوں کریں، عیب جوئی کیوں کریں، خام خواہ یہ کیوں ہی کہیں یہ پیسوں ہی کی خاطر جناب ایسا کرتے ہیں. تو نعت پڑھنے والے نعت پڑھ رہے ہیں. اچھا ایک صاحب آئے، اس نے 10 روپے نکال کر رکھ دیے، ایک آئے انہوں نے 20 رکھ دیے، ایک آئے انہوں نے وہ 100 روپے نچھاور کر دیے رسول اللہ کے نام پر. مثلا یہ نظام ہم نے دیکھا. تو ایسے میں نے کئی آوازیں اس عنوان پر سنی ہے، یہ دیکھو نا جی دکھلاوا کر رہے ہیں جی، یہ دیکھو نا جی ریاکاری کر رہے ہیں جی. اور میری جان دکھلاوے کا تعلق اس بات سے ہے کہ پہلے تم اس کی دل کی آواز سنو تو صحیح نا کہ واقعی دل میں دکھلاوا ہے، کیا دل میں اس کے ریاکاری ہے، کیا وہ واقعی لوگوں میں شہرت کمانا چاہتا ہے. اگر تم اس کے دل کے معاملے پر واقفیت نہیں پا سکے ہو تو تمہیں یہ کس نے حق دیا، یہ اختیار تم نے کہاں سے پایا کہ اس پر انگلی اٹھا دو، اس کو نکتہ چینی کا نشانہ بنا دو، اس کا عیب کھینچ لو اور اس کے خلاف کس طرح کی باتیں کرنے لگ جاؤ. میں کہوں گا کوئی 10 روپے دے گیا رسول اللہ کی محبت میں، قرآن نے کہا کہ یہ بھی عظیم آدمی ہے، اور جو رسول اللہ کے پیار میں زیادہ دے گیا میاں قرآن نے اس کی بھی عزت افزائی فرمائی ہے. وہاں دربار رسول اللہ کا تھا نا، کوئی کم لے کر آیا تھا کوئی زیادہ لے کر آیا تھا. یہ دینے والے آپ ہی لوگ ہو نا، آپ جانتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے پیار میں دیتے ہیں. حضور کا شعر سنا، محبت کا، پیار کا، غلامی کا، ادب کا، احترام کا، دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے کہا مجھے کچھ تحفہ پیش کرنا چاہیے. آپ نے اٹھ کر کسی نے روپیہ تحفہ دے دیا، کسی نے 10 روپے تحفہ دے دیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں جمالیاتی زندگی خوبصورت ہوتی ہے اور دھیمی زندگی خوبصورت ہوتی ہے، نتیجہ خیز زندگی خوبصورت ہوتی ہے. اور یہ جو انگلیاں اٹھانے والے احباب کرم ہوتے ہیں میاں قرآن کی زبان میں بھی انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا ہے بلکہ ان کو ذلت کا نشانہ بنایا گیا. بات بات پر یہ انگلیاں اٹھانا، عیب جویاں کرنا اور نقص تلاش کرنے کا اہتمام کرنا، یہ ایمان کی روش نہیں ہوتی بلکہ یہ منافقانہ کردار جو ہم نے آج کے سبق میں سیکھنا چاہا اور ملاحظہ کرنا چاہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. اخلاص مندی ہاتھ سے نہ جانے دینا. ایک سبق رہ گیا اس آیت میں، میں آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں. اخلاص مندی کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا. نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، اخلاص مندی. نماز پڑھنا اخلاص مندی سے، جو بھی صدقہ دیا چلو اللہ کے راستے میں دینا اخلاص مندی سے، جو بھی حسن عمل کیا کرنا اخلاص مندی سے، یعنی اپنے اللہ کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. پھر ایسے میں جو تم پر عیب لگائے گا، جو تمہیں تانا مارے گا، جو تمہیں نقص کا نشانہ بنائے گا، جو تمہاری لیگ پولنگ کرے گا، پھر اس کا نتیجہ دیکھو قرآن کی زبان میں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. یہ منافق یہ ایمان والے غریبوں اور امیروں کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. رب کائنات نے کہا اللہ خود ہی ان کا جواب عطا فرمائے گا، اللہ انہیں سزا دے گا. انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ یہ رویہ کیوں روا رکھا ہے، اللہ انہیں سزا دے گا. انہوں نے غریبوں کے ساتھ ٹھٹھا
کیوں کیا ہے؟ اللہ انہیں سزا دے گا. انہوں نے زیادہ مال والوں کے مال پر عیب کیوں لگایا ہے؟ تو پھر جان گئے کہ یہ عیب جویاں کرنے والے کو اپنا نتیجہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کسی کو چھیڑ خانے کی نظر سے دیکھنا، اس میں عیب ڈھونڈنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا. رب کائنات نے کہا سخر اللہ منہم، اللہ انہیں سزا دے گا اور وہ اپنی سزا سے محفوظ بچ نہیں پائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو یہ کلام بھی ارشاد کیا تھا کہ کسی بھائی میں کوئی عیب دیکھ کر اس عیب کا تانا کبھی نہ مارنا. بھائی دیکھو نا، میں مثال کہہ دیتا ہوں تاکہ سبق کھل جائے. کوئی صاحب گٹھا تھا، حضور نے فرمایا اسے کبھی گٹھا نہ کہنا. کلام شریف کا معنی یہ ہے. اچھا جی، کوئی صاحب غریب تھا، فرمایا اسے غربت کا تانا نہ مارنا. اچھا، کوئی بھائی کالے رنگ کا تھا، فرمایا کالے رنگ ہونے کا تانا نہ مارنا. کسی کی آنکھ ایک اللہ نے لے لی ہوئی تھی تو فرمایا اسے کانا ہونے کا تانا نہ مارنا. کسی کی دونوں آنکھیں اللہ نے لے لی اور فرمایا اس کو اندھا ہونے کا تانا نہ مارنا. یہ میں نے ڈیٹیل سے 3-4 مثالیں کہہ کر اپنا سبق واضح کرنا چاہا. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی میں عیب بیان کر دیتا ہے کہ تو ایسا ہے، بھئی جیسے ہم تانے مار دیتے ہیں. اب یہ مثالیں کوئی ایک ہوں تو میں کہوں نا یہ تو اتنا وسیع عنوان ہے کہ سنتے ہی ہم سارے جان گئے کہ ہاں جی ہمارے ہاں تو چلتا ہے یہ عنوان جی. تو فرمایا جو کسی کو اس طرح کا عیب کا تانا مارتا ہے نا تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تانا مارنے والے کو اسی عیب میں ضرور مبتلا فرما دیتا ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آنکھوں کو نابینا ہوتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مالداروں کو غریب ہوتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، حسینوں کے چہرے جلنے کے بعد اور ایکسیڈنٹ کے بعد بدے ہوتے ہوئے بھی تو آپ نے دیکھے ہوں گے. نہ جانے پیچھے کیا کوئی راستہ، کیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی یا اس کے گناہوں کی پکڑ تھی، یا اللہ اسے اونچا مقام دینا چاہتا ہے تو یہ اس لیے ہو گیا، اور یا پھر بات یہ ہے کہ کل تک کسی نے کسی کو تانا مارا ہوا تھا تو آج اسے اس تانے کا جواب مل رہا ہے. یہ سارے پہلو پیچھے ہو سکتے ہیں. اس لیے میں نے بڑے زور آور طریقے سے آج یہ سبق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہا. احتساب کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اپنے آپ کو پکڑ کر نچوڑتے رہنا اس سے پہلے کہ فطرت ہمیں نچوڑ دے. اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرتے رہنا اس سے پہلے کہ فطرت کا تازیانہ سزا بن کر ہمارے اوپر برس جائے. ارشاد ہوا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ. اچھا، میں اس پر ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں. یہ پہلا سپارہ سورہ بقرہ، وہاں بھی کچھ اس طرح کی کہانی بیان ہوئی ہے. مثلا کیا کہانی وہاں بیان ہوئی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، جیسے جب ان سے کہا جاتا ہے نا ابو بکر جیسے ایمان لائے ویسے لاؤ، عمر جیسے ایمان لائے ویسے لاؤ، علی جیسے ایمان لائے ویسے لاؤ، تو جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ. یعنی دل و جان سے ایمان، وہ ظاہر کا نہیں بلکہ دل و جان سے ایمان. اچھا، منافقوں کا آگے سے آواز کسنا ذرا سنیے گا. قرآن نے نقل کیا ہے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. قرآن حکیم نے کہا کہ منافقوں نے آواز جواب دیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اچھا، اگلا کلام کیا تھا؟ رب کائنات نے کہا الا انہم هم السفہاء. خبردار تم ہوگے بے وقوف. یہ دیکھو نا اللہ کی طرفداری، اللہ کی طرفداری، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید. میاں ابو بکر جواب دیتے شاید وہ قرآن کا حصہ نہ بن پاتا، شاید کوئی اور صاحب جواب دیتے تو قرآن کا حصہ نہ بن پاتا. وہ تو خاموش رہے. حضور کی تربیت تھی بدی کا جواب بدی سے نہیں دینا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. حضور کی تربیت تھی، وہ تو خاموش رہے، صبر کر گئے، پی گئے. لیکن قرآن نے کیسا عنوان کھینچ دیا. فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والے تم بیوقوف ہوگے. الا انہم هم السفہاء. تو پھر جاننا چاہیے نا، تمہیں کوئی ستائے معاملہ اللہ کے حوالے کر دو میرے دوست. تمہیں کوئی تنگ کرے اپنا معاملہ اللہ کی لپیٹ میں دے دو، اور اگر تمہیں کوئی گرانا چاہے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. خود انتقام لینا چاہو گے تو شاید تمہارے ہاتھ سے وہ بھاگ بھی سکتا ہے، وہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے. لیکن جب اللہ کی قدرت کسی کو دبوچنے پر آ جائے تو میاں کوئی بھی طاقتور اللہ کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا ہے. یہ سارے اسباق آج ہم اس ایک آیت میں دیکھ سکتے ہیں. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. اللہ انہیں ان کے
مذاق کی سزا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے درد والا عذاب تو ہے ہی ہے. دو آیتوں میں سے ایک تو آج ہم نے سیکھ لی. دوسری آیت بڑی اہم ترین آیت ہے. تاریخ کے حوالے سے اس آیت پر سیکھنے کے بہت سارے مواقع بھی ہیں, سوالات بھی ہیں, کچھ چھیڑ خانیاں بھی ہیں. تو انشاءاللہ وہ پھر آئندہ سبق کا مستقل حصہ ہی قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ.